السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ یہ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنا فیوریٹ کپل اور اپنا فیوریٹ سین لازمی مینشن کیجیے گا، اور جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اور جتنے ہی زیادہ آپ لوگ کمنٹ کریں گے اتنے ہی لوگ ایپیسوڈ دوں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ یوٹیوب بہت زیادہ ایشو کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی کمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو پوسٹ نہیں ہوتی اور یوٹیوب چینل فریز ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کیا کریں، جتنے بھی چھوٹے رائٹرز ہیں ان سب کو سپورٹ کیا کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم لوگ اتنے لکھ پاتے ہیں، اور جتنا اچھا آپ لوگ ہمیں ریویو دیں گے اتنا ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لکھیں۔ ہمارے ریڈرز ہیں جو ہماری ایپیسوڈ کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ ایسا برا رسپانس دیتے ہیں تو وہ دل ہی نہیں کرتا لکھنے کو۔ خیر، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 40۔ جہانگیر نے 2 کپ چائے اپنے آفس میں منگوائی، کپ شایان کی جانب رکھا۔ شایان نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جہانگیر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں لاہور۔ تم تو جانتے ہو بابا کو، وہ کتنے ضدی ہیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں لاہور آیا ہوں۔ ان کے کسی بزنس پارٹنر کی بیوی ایڈمٹ تھی جینا ہسپتال میں، وہیں ان کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ کل واپس چلا جاؤں گا۔ شایان نے چائے کو انجوائے کرتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ چلو کسی بہانے تو تم آئے، ورنہ لندن سے واپس آنے کے بعد تم سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جہانگیر کے لہجے میں اداسی تھی۔ چلو اب آ گیا ہوں نا پاکستان واپس، اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ شایان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ آفس کا دروازہ بجا کر لڑکا آفس میں داخل ہوا اور میٹنگ کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ جہانگیر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ اٹینڈ کر لو، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، میں چلتا ہوں۔ شایان اسے گلے ملتے باہر نکل آیا۔ جہانگیر نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور کانفرنس ہال کی جانب آیا۔ نمرا کا دم گھٹنے لگا تھا کیبن میں۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سر پر سیٹ کیا اور کیبن سے باہر نکلی۔ سامنے سے موبائل پر نظریں رکھے شایان بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا آ کر نمرا سے ٹکرا گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ شایان کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے پاؤں پر پڑی۔ پاؤں کی دودھیا رنگت اور پاؤں میں ڈارک میرون رنگ کی چپل جس پر چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے۔ کتنے خوبصورت پاؤں تھے۔ ایک پل کے لیے وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ نمرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شایان نے جانی پہچانی آواز سن کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم تو وہی ہاسپٹل والی لڑکی ہو۔ شایان اسے پہچان گیا تھا، یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ نمرا اس کے منہ سے تم لفظ سن کر بری طرح بھڑکی۔ کسی کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ خیر، تم نے مجھے اس حقیقت سے روبرو کروا دیا۔ آئندہ تمہیں آپ کہہ کر مخاطب کروں گا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ ویسے تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ آپ سے مطلب، اور آپ مجھے آپ کہہ کر بلاؤ۔ اوکے، بلا لیتا ہوں آپ کو آپ بتانا پسند کریں گی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں، وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ اوئے کانٹوں والی لڑکی، بات تو سنو، شایان اسے بلاتے ہوئے بولا۔ کانٹوں والی لڑکی، نمرا زیر لب بولی اور اس کی باتوں کو اندیکھا کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شایان نے گہری سانس خارج کی۔ بڑی ہی کوئی عجیب لڑکی ہے۔ پہلے تو اسے پھولوں میں کانٹے نظر آئے تھے، اب تو سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیا کہ لاہور کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ سوچنے والے انداز میں بولا۔
جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں نے ناول کو سٹارٹ سے ریڈ کیا ہے تو انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ سٹارٹ میں ہی نمرہ اور عبدالمحد شایان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ نمرہ جب ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی تو یہ پھولوں کا گلدستہ لے کر نمرہ کے پاس غلطی سے آیا تھا، اور جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ نیو ریڈرز ہیں جنہوں نے اب ناول سٹارٹ کیا ہے، اور میں نہیں جانتی انہوں نے پہلے ریڈ کیا تھا یا نہیں، اور مے بھی وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ عبدالمحد شایان اور نمرہ کی ملاقات پہلے ہو چکی ہے۔ آفاق نور اس وقت ہال میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ملازم اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ ملازموں کو مختلف کھانوں کا حکم دے رہی تھی۔ ضامن صاحب گھر کا داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ بیٹی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی جیسے اس نے کچھ جیت لیا ہے۔ گہری سانس خارج کرتے وہ بیٹی کے سامنے آ کر بیٹھے۔ خیریت ہے؟ کیا گھر میں کوئی آ رہا ہے؟ ملازموں کی پھرتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے چہرے کی خوشی کیا بیان کر رہی ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے مہمان بہت خاص آ رہے ہیں۔ تمہاری کوئی پرانی دوست یا پھر دوستوں کی کوئی پارٹی جو تم نے آج گھر میں رکھی ہو؟ نہیں بابا، وہ خفا سا ہو کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے اسفند آ رہا ہے اپنے ماما پاپا کو لے کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا نکاح ہو جائے۔ بیٹی کی بات سن کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بچپن سے ہی جلد بازی میں فیصلے کرنے کی عادی تھی۔ اس بات کا اندازہ انہیں کافی عرصے سے تھا، مگر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ اتنی جلدی کر لے گی، اس بات سے وہ انجان تھے۔ مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے واف، مجھے ان سے ملنے تو دو، پھر ہی سوچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ ابھی بھی سوچنا چاہتے ہیں؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں بابا، اور مجھے نہیں لگتا آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہوں، اور کسی صورت میں یہ نہیں بدلوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ ضامن صاحب بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے سے پوچھتے ٹکا گئے۔ نادیہ کے مرنے کے بعد ضامن صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے آنے والی عورت ان کی بیٹی کو سوتیلا سمجھے۔ بیٹی کے معاملے میں بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ بیٹی کی ضد کے آگے وہ ہار جاتے تھے۔ جانتے تھے وہ جو بھی چاہتی ہے اپنی مرضی ہی کرے گی۔ نمرہ شہراز صاحب کو بتا کر گھر واپس آ گئی تھی۔ نمرہ اور سمرہ دونوں ہی اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ صفیہ بیگم اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آپی، آج گھر میں کوئی آ رہا ہے؟ سمرہ کچن سے آتی خوشبو کو سونگھ کر بولی۔ ہاں، تمہارے رشتے والے، نمرہ معمول انداز میں بولی۔ سمرہ کی بات سنتے ہی نمرہ اچھلی تھی۔ کیا؟ کون؟ کب؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ سمرہ کی حالت دیکھ کر نمرہ محظوظ ہوئی تھی۔ کیوں، تم ڈر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا تم اسے چھپا لوگی؟ نمرہ اسے گھور کر بولی۔ میں کیا چھپانا چاہتی تھی آپی؟ وہ بوکھلا گئی۔ مجھے سب بتا دیا ہے جہانگیر نے، نمرہ اسے زج کرتے ہوئے بولی۔ کیا بتا دیا ہے؟ وہ جیسے تجسس سے پوچھنے لگی۔ یہی کہ وہ آج کھانے پر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپی، آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں، سمرہ منہ بنا کر بولی۔ نمرہ اس کی شکل دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایسے ہنس رہی تھی۔ سمرہ نے غور سے دیکھا، کتنا خوبصورت ہنستی تھی اس کی بہن۔ جہانگیر میٹنگ سے پھر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے چینج کیا۔ کھانا شام کو شہراز صاحب کے گھر پر کھانا تھا۔ جہانگیر نے ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ آفاق نور اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ لائٹ پنک رنگ کی شارٹ سی شرٹ پہنے اور ساتھ لائٹ پنک ہی شرارہ پہنے کھڑی تھی۔ سوٹ پر ہلکا ہلکا گولڈن رنگ کے دھاگے سے کام تھا۔
عفاف نے ڈرا سے گولڈن رنگ کے جھمکے نکالے اور کانوں میں ڈالے۔ اسے ان سب چیزوں کا شوق نہیں تھا، مگر آج وہ اسفند کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسے شروع سے ہی پینٹ شرٹ پہننے کی عادت تھی اور وہ اسی میں ہی خود کو کمفرٹیبل سمجھتی تھی۔ عفاف نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ واقعی وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورتی بنی ہی اس کے لیے تھی۔ یہ رنگ کافی کھل رہا تھا اس پر۔ عفاف نے خود کو دیکھا اور مسکرا کر چیئر سے اپنا بڑا دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر ڈالا اور نیچے آ گئی۔ ابھی ہال میں آ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ داخلی دروازے سے اسفند اور اس کے پیرنٹس اندر داخل ہوئے۔ عفاف جا کر ان سے ملی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہو۔ جتنا سنا تھا اسفند سے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو تم۔ مسز اسفند اسے چہرے سے تھام کر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ انہیں عفاف واقعی ہی بہت پیاری لگی تھی۔ اس سے پہلے کبھی وہ ملی تو نہیں تھی، مگر جانتی تھی عفاف نامی لڑکی اس کی دوست ہے۔ اکثر اوقات ہی اسفند کی زبان سے انہوں نے یہ نام سنا تھا۔ عفاف بھی مسکرا کر ان سے الگ ہوئی اور ڈرائنگ روم میں لے کر انہیں بٹھایا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ دراصل ابھی آفس سے آئے تھے تو فریش ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آ جائیں گے بھائی صاحب بھی، مسٹر ملک نے کہا۔ ملازمہ چائے کی ٹرے لائی اور سامنے ٹیبل پر رکھی۔ عفاف نے آنکھ اٹھا کر انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے کپ میں انڈیل کر ایک ایک کر کے انہیں چائے دی۔ ارے بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ چائے لے۔ انہوں نے عفاف کو ایسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتی آنٹی، وہ آرام سے بولی۔ ضامن صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور سلام کرتے ہوئے مسٹر ملک کو گلے ملے اور ساتھ والے صوفے پر براجمان ہوئے۔ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پرسوں ہم لوگوں نے واپس انگلینڈ چلے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں دونوں کا کل نکاح ہو جائے اور ہم بھی اپنے فرض سے بری ہو کر واپس جائیں۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ جہانگیر نے گاڑی ایک پھول والی شاپ کے سامنے آ کر روکی اور گاڑی لاک کرتے ہوئے شاپ سے پھول کا بوکے خریدا اور گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر رکھا۔ ساتھ ڈیش بورڈ پر پڑے دونوں باکس اٹھا کر سیٹ پر رکھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ نمرہ اور سمرا دونوں ہی نیچے ہال میں بیٹھی تھی۔ صفیہ بیگم بھی ابھی کچن سے کام ختم کرتے ہوئے واپس آ کر بیٹھی تھی۔ سامنے پڑا موبائل رنگ ہونے لگا۔ پہلی ہی بیل پر انہوں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز گونجی۔ یہ آواز ضامن قریشی کی تھی۔ صفیہ بیگم نے سلام کرتے ہی خیریت پوچھی۔ بہن کے مرنے کے بعد ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ کل عفاف کا نکاح ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ سب لوگ لازمی آئیں۔ آپ جانتی ہیں نمرہ سمرا کے علاوہ ان کی کوئی کزن نہیں ہے اور میں بھی اکلوتی اولاد تھا اپنے ماں باپ کی۔ انہوں نے تحمل سے بات کی اور فون بند کر گئے۔ صفیہ بیگم نے موبائل دوسری طرف رکھا۔ کل عفاف کا نکاح ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ لازمی آئیں۔ ہائے، سچ میں مجھے بہت انتظار تھا آپی کی شادی کا۔ ہم سب ضرور جائیں گے، سمرا فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے پاپا آ جائیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پاپا بھی مان جائیں گے، بس ہم چلیں گے۔ میں نے عفاف آپی کی شادی کھانی ہے بس، وہ ضدی انداز میں کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، صفیہ بیگم ہار مانتے ہوئے بولی۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ مجھے لگتا ہے بابا آ گئے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ صفیہ بیگم اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔
شہراز صاحب کے ہاتھ میں کیک کا باکس تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی اندر داخل ہوا۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ سمرا جہانگیر کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے سمرا، جہانگیر نے گلدستہ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ سمرا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نمرا نے اسے ہلایا۔ سمرا ہوش میں آئی اور گلدستہ لیا۔ کتنی ہمت تھی اس شفاق انسان میں، بڑے تحمل سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سمرا کی حالت سے جہانگیر محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے اسے مزہ آ رہا تھا۔ نمرا نے اسے پیچھے سے گھیرا۔ ہیپی برتھ ڈے میری بہن۔ آپی، وہ نمرا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹے تھے۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا آج کیا ہے۔ شہراز صاحب نے کیک ٹیبل پر رکھا اور باکس سے نکالا۔ کیک کٹ کریں یا اور رونا ہے؟ نمرا نے جھکتے ہوئے کہا۔ سمرا نے کانپتے دل کے ساتھ اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آگے قدم رکھے اور چاقو پر اپنا ہاتھ مضبوط کیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر اس ناول کے اینڈ ہونے تک آپ لوگ میرے 3K سبسکرائبر کمپلیٹ کروا دیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ یہ ناول کمپلیٹ PDF میں آپ لوگوں کو گوگل پر دوں گی، اور جو چاہتا ہے کہ یہ ناول PDF میں گوگل پر بھی ہم ریڈ کریں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں اور جلدی سے جلدی میرے 3K سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیدار یار ناول، آپ کافی لوگ ریڈرز ایسے ہیں جنہوں نے وہ ناول ریڈ کیا ہے۔ یہ ناول بھی بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، تو اس کے بعد دیدار یار ناول کا سیزن 2 سٹارٹ ہوگا۔ اس کی سنیک پیک بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک میں شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔